الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج کی یہ مبارک مجلس اسلامک تربیہ اکیڈمی میں جو خانقاہ اختریہ اشرفیہ کے نام سے بھی موسوم ہے، حضرت مولانا مفتی زبیر دودھا صاحب جو ساؤتھ افریقہ کے فاضل ہیں، اور حضرت والا عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز ہیں، ان کی سرپرستی میں یہ پورا کام ہو رہا ہے، یہ ادارہ چل رہا ہے۔ آج اس ادارے کی اور ادارے کے تمام متعلقین کی بہت ہی بڑی سعادت ہے کہ اس ادارے کے روح رواں اور سرپرست اعلیٰ جن کے نام نامی سے یہ ادارہ منسوب ہے، اور ان کی دعاؤں کی اور توجہات کی یہ برکت ہے کہ یہ ایک ادارہ اللہ تعالیٰ نے وجود میں عطا فرمایا۔ تو حضرت والا خود اس مبارک ادارے میں تشریف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی آمد کو اس ادارے کے لیے ترقیات ظاہرہ و باطنہ کا ذریعہ بنائے، اور اس کے نفع اور فائدے کو عام سے عام اور تام سے تام فرمائے۔ مجلس کا آغاز قرأت قرآن کریم سے ہو رہا ہے۔ لی یونین سے آئے ہوئے حضرت کے خلیفہ مجاز مولانا قاری یعقوب صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما۔ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. قاری یعقوب صاحب آپ کو نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے جو حضرت والا ہی کا کلام ہے. محترم حضرات، ہمارے حضرت، ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم، حضرت کا حکم ہے کہ میں کچھ کلام بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں، غور سے سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ درود شریف علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد آپ کا مرتبہ اس جہاں میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں. دوست تو یہ ہے شہر مدینہ، دوست تو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں. دوست تو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں. گر نہ صلی علی ہو زباں پر، گر نہ صلی علی ہو زباں پر، کیا اثر ہوگا آہو فغاں میں. گر نہ صلی علی ہو زباں پر، گر نہ صلی علی ہو زباں پر، کیا اثر ہوگا آہو فغاں میں. ورفعنا کا انعام یہ ہے، ورفعنا کا انعام یہ ہے، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں. ورفعنا کا انعام یہ ہے، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں. شرط توحید کامل یہی ہے، شرط توحید کامل یہی ہے، شرط توحید کامل یہی ہے. عشق ہو آپ کا قلب و جاں میں، شرط توحید کامل یہی ہے.
قلب و جاں میں شرط توحید کامل یہی ہے، شرط توحید کامل یہی ہے، عشق ہو آپ کا قلب و جاں میں، عشق ہو آپ کا قلب و جاں میں، کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن، کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن، آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں، کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن، آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں، سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو، سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو، وہ بلا جائے کس گلستاں میں، سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو، وہ بلا جائے کس گلستاں میں، نام کیسا ہے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام کیسا ہے پیارا محمد، جن کے صدقے میں ایمان ہے جاں میں، نام کیسا ہے پیارا محمد، جن کے صدقے میں ایمان ہے جاں میں، یہ ہے فیضان نور نبوت، یہ ہے فیضان نور نبوت، جو ہے اسلام سارے جہاں میں، یہ ہے فیضان نور نبوت، جو ہے اسلام سارے جہاں میں، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کچھ نہیں دم ہے اختر زباں میں، کچھ نہیں دم ہے اختر زباں میں، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کچھ نہیں دم ہے اختر زباں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، جیسے خورشید ہو آسمان میں، مفتی زبیر صاحب نے ماشاءاللہ اس کام کی ابتدا بہت ہی اچھے انداز سے فرمائی ہے۔ جب تعلیمی سلسلہ اور خانقاہی تربیت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو اپنے ہی مکان میں چند نوجوان بچوں سے تعلیم و تربیت کا آغاز فرمایا۔ یہ بچے گھر میں آتے تھے، کچھ عربی زبان سیکھتے، کچھ تفسیر کا درس ہوتا،
اور ایسے ہی حضرت والا کی اصلاحی مجالس اور ان کے مواعظ پڑھ کر سنائے جاتے. اور اب الحمدللہ حضرت کے مواعظ اور ملفوظات جو سی ڈی میں اور کیسٹ میں محفوظ ہیں ان کو سنانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. یہاں آنے کے بعد ایسا ہی محسوس ہوتا کہ خانقاہ کراچی کا ایک ٹکڑا یہاں بھی منتقل ہو گیا. الحمدللہ مفتی صاحب نے بہت ہی اچھا نظام کیا ہے کہ جو مجالس کے اوقات ہیں ان کے اس میں حضرت والا دامت برکاتہم کے مواعظ اور ملفوظات کیسٹ اور سی ڈی کے ذریعے سے بہت ہی اچھے انداز میں سنائے جاتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا بنفس نفیس یہاں تشریف فرمائے. اور الحمدللہ آج یہ حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو کر آ گئی کہ حضرت والا واقعتاً موجود ہے. اللہ تعالی حضرت والا کے فیض کو عام فرمائے. حضرت مفتی صاحب کے چھوٹے برادر نسبتی مولانا عبدالاول کے بیٹے ہیں جو حفظ قرآن کریم کر رہے ہیں، محمد ساجد، انہوں نے بھی ایک نعت یاد کی ہے، وہ اس مجلس میں سنانے کی خواہش رکھتے ہیں. ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے تاکہ ہمت افزائی ہو، میں درخواست کروں گا محمد ساجد سے وہ آ کر نعت سنائیں. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو. غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو. تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے. تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. تھی ندا شب اسرا اذن منی اے محبوب. تھی ندا شب اسرا اذن منی اے محبوب. بے دھڑک چلے آؤ ہم نے ہی بلایا ہے. بے دھڑک چلے آؤ ہم نے ہی بلایا ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. عقل سب کی حیران ہے دیکھ کر شہیدی کو. عقل سب کی حیران ہے دیکھ کر شہیدی کو. یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے. یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. انما انا بشر مثلکم کے پردے میں. انما انا بشر مثلکم کے پردے میں حق نے اپنے جلووں کا آئینہ سجایا ہے. حق نے اپنے جلووں کا آئینہ سجایا ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے.
یا نبی میں تم پر کیوں نہ جان دل فدا کر دوں، یا نبی میں تم پر کیوں نہ جان دل فدا کر دوں۔ ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے، ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے۔ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ دامن نبی عاشق اب نہ ہم سے چھوٹے گا، دامن نبی عاشق اب نہ ہم سے چھوٹے گا۔ ہم نے ان سے جو مانگا وہ خدا سے پایا ہے، ہم نے ان سے جو مانگا وہ خدا سے پایا ہے۔ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ میں درخواست کروں گا حضرت والا کے خادم خاص رفیق سفر و حضر جامع ملفوظات حضرت والا حضرت میر صاحب سے کہ وہ حضرت والا کی اصلاحی نظم تشریف لا کر سنائیں اور ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت والا کے یہ اشعار ہیں جو آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے جب حضرت والا سفر پر وہاں ایک جگہ ہے مری پہاڑی، وہاں موجود ہوئے تھے۔ پھر نعرہ مستانہ ہے دل دیوانہ، پھر نعرہ مستانہ ہے دل دیوانہ، زنجیر علائق پر ایک ضرب ہو رندانہ، زنجیر علائق پر ایک ضرب ہو رندانہ۔ پھر اشک بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو، پھر اشک بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو، پھر صحرا نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ، پھر اشک بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو، پھر اشک بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو، پھر صحرا نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ، پھر صحرا نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ۔ کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ، کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ، صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ، کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ، صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ۔ رو رو کے کوئی مجنون زندہ میں کہہ رہا تھا، زندہ میں قید خانہ جیل، رو رو کے کوئی مجنون زندہ میں کہہ رہا تھا، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ۔ رو رو کے کوئی مجنون زندہ میں کہہ رہا تھا، رو رو کے کوئی مجنون زندہ میں کہہ رہا تھا، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ۔ فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں،
فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں مل جائے اگر اے دل تجھ کو کوئی دیوانہ، فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں مل جائے اگر اے دل تجھ کو کوئی دیوانہ، دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ، دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ، زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ، دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ، زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ۔ حضرت والا کا مقطع ہے، گر اہل دل کی صحبت پا جائے کوئی اختر، گر اہل دل کی صحبت پا جائے کوئی اختر، ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ، ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ، پھر نعرہ مستانہ ہے دل دیوانہ، زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ، پھر رشک بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو، پھر صحرا نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ، رو رو کے کوئی مجنون رندہ میں کہہ رہا تھا، رو رو کے کوئی مجنون زندہ میں کہہ رہا تھا، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ۔ میرے بعد مولانا منصور صاحب کا پرلطف اور پرلذیذ بیان ہوگا، وہی شعر و شاعری۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دوستو، یہ گزارش ہے کہ چار باتوں کی وجہ سے انسان اللہ کے ولی ہونے سے محروم ہے، اللہ کے ولی بننے سے محروم ہے۔ حالانکہ چار باتیں ایسی ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، محرومی بھی کسی وجہ سے نہیں، محرومی یہ ہے فضول لذت، لہذا مفت میں اللہ کے قرب سے محرومی کیا بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ چار باتیں ہیں، نمبر ایک سن لو، چار باتیں گن دو عربی پر۔ نمبر ایک جو ہے ٹخنے سے اوپر پائجامہ رکھنا، بہت سے لوگ دیندار ہیں، سب ہیں اور اشراق و چار اوابین بھی ہے، مگر ٹخنا ڈھکے ہوئے ہیں، ٹخنا ڈھکے ہوئے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ٹخنا چھپانے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ٹخنا چھپانے میں کوئی فائدہ بھی نہیں، اس کی تشریح بہت ہے مگر میں کرنے سے معذور، سب مجھ کو یاد ہے، اپنے پرانے تقاریر کے سب مجھے یاد ہے، لیکن اب بیان کرنے کی طاقت نہیں۔ بس یہی سمجھ لیجیے کہ ٹخنا چھپانا والا وہ محروم ولایت اللہ تعالیٰ کی دوستی سے محروم ہو جائے گا۔ دوسرا نمبر، 4 نمبر ہے نا، دوسرا نمبر کیا ہے؟ داڑھی ایک مٹھی، بعض لوگوں نے رکھی مگر کم رکھی، نابالغ رکھی۔ آپ بتائیے کہ اگر آپ کی بیوی نابالغ ہو اور ہمیشہ نابالغ رہے، اس کو کوئی دوا ایسی تھی دے، کوئی حکیم اس کا دوست ہے، اس کو دوا دے دیا کہ بھائی تم نابالغ
बच्चों को पसंद करते हो, नाबालिग वाले बीवी को भी पसंद करो, तो क्या करेगा? एक शख्स ने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा कि दुआ कर दीजिए मेरी बीवी जो है नाबालिग है, जल्द बालिग हो जाए। उसने लिखा कि मेरी बीवी नाबालिग है, दुआ कर दीजिए कि जल्द बालिग हो जाए। हजरत ने जवाब लिखा कि अल्लाह ताला आपकी बीवी को जल्द बालिग कर दे और आपको उस पर गालिब कर दे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब लिखा कि अल्लाह ताला आपकी बीवी को जल्द बालिग कर दे और आपको उस पर गालिब कर दे। तो हजरत ने क्या लिखा उसको, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कि आपकी बीवी को जल्द बालिग कर दे और उस पर आपको गालिब कर दे। गालिब और बालिग, गालिब और बालिग दोनों के हरूफ सब एक है। तो दाढ़ी को इतनी रखो जो बालिग दाढ़ी हो, एक मुट्ठी नापो, कभी कभी नाप लिया करो, अपनी मुट्ठी मुराद है, हजाम की मुट्ठी मुराद नहीं है। नाबालिग हजाम को पकड़ लिया, हजाम के बच्चे को कहा भाई तू मुट्ठी देख ले, उसने दबा तो उसने छोटा कमसिनी का शौक इनका पूरा हो जाएगा। कमसिन बनने में फायदा नहीं है, कमसिन बनने में फायदा नहीं है। हमारे एक दोस्त बस में खड़े हुए तो लोगों ने जगह दे दी, चाचा आओ बैठो, और एक उनसे 10 साल बड़े दाढ़ी मढ़ाए हुए खड़े थे, तो किसी ने जगह नहीं दी। मुझे कहा भाई मैं तो उनसे सीनियर हूँ। तो लड़कों ने कहा कि चाचा आप सीनियर नहीं मालूम होते, आप तो भतीजे मालूम होते हैं, चाचा तो मालूम ही नहीं होते। तो दाढ़ी एक मुट्ठी रखने में बहुत फायदा है। अल्लाह ताला की रजा क्या कम है? अगर सारी दुनिया नाराज हो जाए, एक अल्लाह राजी हो, तो उसको राजी करने के लिए सौदा सस्ता है। यहाँ से नापते रहो, यहाँ से ये बस, इससे अगर एक चावल भी बढ़ जाए आप उसको काट लीजिए। और ये दाढ़ी का बच्चा है, इसका भी रखना वाजिब है, ये हमेशा बच्चा रहता है। दाढ़ी जो है डाढ़ से है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सामने दोनों तरफ एक मुट्ठी, देखो एक मुट्ठी है ना, और एक मुट्ठी इधर, एक मुट्ठी इधर, मगर फिर कंघी करके तेल लगाकर खूबसूरत बनाकर पेश हो। पेशी कहाँ होगी? बीवी के सामने। तो और दाढ़ी की गर्दन में जो बाल हैं, जो बाल की दाढ़ी से करीब हैं, उनको न बढ़ाना चाहिए, और जो दाढ़ी से फिरार इख्तियार कर रहे हैं उनको फिरार अनसोबीन की सज़ा में काट सकते हैं। तो दो बातें हो गई, चखना ऊपर रखना और दाढ़ी एक मुश्त रखना, और एक मुश्त अपनी मुट्ठी उड़ा दे। देखा करो हर रोज कि एक मुट्ठी से कुछ कम तो नहीं है। तो दो बातें जो है आसान है कि नहीं? एक मुट्ठी दाढ़ी रखना क्या मुश्किल है, और जब रख ली तो फिर ओखली में डाला सर तो मौसमों का क्या डर। जब ओखली में डाला सर तो मौसमों का क्या डर। अब जब रख ही लिया तो एक मुट्ठी रखो, अल्लाह राजी हो जाए। रिज़वानुम मिनल्लाह अकबर, अल्लाह ताला का थोड़ा सा राजी होना। तनवीर तकरीर के लिए, तकरीर के लिए, तकरीर लील नहीं, न्यून तकरीर के लिए अल्लाह ताला थोड़ा सा किसी से राजी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो दो काम हो गया ना, अब दो काम और बाकी है। ये
یہ ظاہری احکام ہے، اور باطنی احکام جو ہیں بڑے بڑے صوفی چور ہیں اسلام میں. چورتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں نمک پاروں کو، نمکین چہرہ جہاں ہوا اس کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اسی نمکین نے ان کو جوتے لگائے، گدھا اور ناپاک اور مردود کہا. انہیں سے گالیاں ملتی ہیں کہ بہت شیطان آدمی ہے، آپس میں کہتی ہیں بڑا شیطان ہو. تو تیسرا حکم، تیسرا نمبر 3 کیا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت. کتنا ہی حسن ہو، حسن کا باپ ہو، حسن کا دادا بھی ہو، تبھی مت دیکھو اس کو. اس لیے کہ یہ حسین جو ہے دادا اور دادی بننے والے ہیں. اگر لڑکا حسین ہے تو دادا بنے گا یا نہیں؟ دادا سے کہو گے کہ ہم تمہارے بچپن میں عاشق تھے، جوتے مارے گا. لو عاشق تھے بچپن میں تو جوتا لیتے جاؤ. اور اگر لڑکی ہے تو دادی اماں ہو جائے گی یا نہیں؟ جب اس کے پوتے ہوں گے، اس کی بیٹی ہوگی تو ایک دن دادی اماں بنے گی. تو ہر لڑکا حسین دادا ہونے والا ہے اور ہر لڑکی حسین دادی ہونے والی ہے. کیا دیکھتے ہو پھر؟ کیوں دیکھتے ہو؟ اس وقت مگر آنکھ کی اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ کا خالق ہے اس نے منع کر دیا، دیکھنا مت ورنہ عقل پاگل ہو جائے گی. جو لوگ پاگل ہوتے ہیں اور مفتون فتنے میں پڑتے ہیں وہ سب بدنگاہی کے عمل کی وجہ سے، بری نظر سے پہلے بچوں کو دیکھتے ہیں، کسی عورت کو دیکھا بری نظر سے اور فتنے میں مبتلا ہو، عقل پیچھے ہو جاتی ہے اور شہوت آگے ہو جاتی ہے. عقل پیچھے چھپ جاتی ہے اور شہوت خواہشات آگے بڑھ جاتی ہیں. اب کسی لڑکیوں کو دیکھا، لڑکی اب وہ ہاں کرنے آئے ہے تو بہت ہی لاجواب ہے، لاجواب. لیکن یہ بھی سوچو کہ اس کی عمر بھی پھنس گئی یا نہیں، یا ایک ہی جگہ قائم رہے گی. 20 کی 10 سال بڑھے گی، پھر 10 سال بڑھ کے 30 برس 50 سال 40-50 سال کی ہو جائے گی، پھر 60 برس کی ہو جائے گی. نہیں، بڑھیا ہوگی یا نہیں؟ جب بڑھیا ہوگی تب تم بڑے بڑے عاشقین اس سے بھاگ جائیں گے. دیکھو جوانی میں جو چھاتیاں مرنے کو جی چاہتا ہے اور پھر ایک فٹ لٹک گئی بڑھاپی میں، اب کیا کرو گے؟ اور اللہ کو اللہ سے کی دوستی سے محروم ہوئے اپنی ناداخی اور ناپاکی کی وجہ سے. تو اللہ ہمت کرو، یہ ہمت سے کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمت اپنی جو دی ہے اس کو آزمائش استعمال کرنے کا حکم دیا ہے کہ لڑکی یا لڑکا کتنا ہی حسین ہو مت دیکھو، کیونکہ ان کا حسن فانی ہے. لڑکا دادا ہوا اور نانا ہونے والا ہے، لڑکی دادی اور نانی ہونے والی ہے. کو مت دیکھو، دل پر زخم اٹھا لو، مگر اس زخم جو ہے قیامت کے دن داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب. یہ زخم برداشت کر لو. اللہ کی ولایت اسی پر موقوف، اللہ کی دوستی اسی پر موقوف. اگر تم نے چوری چھپی دیکھ لیا لڑکی کو یا لڑکے کو تو سمجھ لو اللہ کی دوستی سے محروم ہو گئے. اب دیکھنا ہی کون عقل مند ہے اور کون توتیا نمبر 1 ہے. توتیا کیسے ہے نا، مطلب تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی دوستی کو کا تاج اپنی غلامی کے سر پر رکھ لے، اللہ کی دوستی کا تاج اپنے غلامی کے سر پر رکھ لے. تو 3 باتیں ہوں گی: نظر کی حفاظت،
اور یہ کہاں ہے؟ قرآن شریف میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجیے، میں براہ راست نہیں کہوں گا، مجھے حیا آتی اپنے بندوں سے، آپ کہہ دیجیے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ تو قرآن کا حکم ہے کہ نہیں؟ پھر قرآن کے حکم کی کیوں خلاف ورزی کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ آخر قرآن شریف کا حکم ہے اور مومن اور مسلمان بنے ہو، پھر اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہو کسی عورت کو، میم کو یا گوری کو یا کالی کو، نہ دیکھو، نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا، اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا، کالی گوری کو کیوں دیکھتے ہو؟ جب اللہ نے معلوم ہوا کہ ہماری آنکھوں کی خالق نے ان کو دیکھنے سے منع فرمایا، کیوں منع کیا؟ وجہ ہے عقل، آدھی عقل کی ہیں مگر پوری عقل والوں کی عقل اڑا دیتی ہیں، گدھا اور بیوقوف بنا دیتی ہیں، بڑے بڑے داڑھی والے بیوقوف شیطان بنے ہوئے، اور اپنی شیطانی کا بھی ان کو علم نہیں ہوتا کہ میں گدھا ہوں اور شیطان بنا دیا اس عورت نے مجھ کو۔ تو ایک تو قرآن شریف کی آیت پڑھ دی، قرآن شریف کی آیت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن شریف کا حکم یہ ہے کہ اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجیے اپنی نظر کو بچائیں، عورتوں کو بھی حکم دے دیا کہ یغضضن من ابصارہن، اپنی بعض نگاہوں کو محفوظ رکھیں، یعنی حرام نظر۔ اور بجلی کا کھمبا دیکھیں، بجلی کا کھمبا اگر جی چاہے تو لپٹ بھی جاؤ، بجلی کا کھمبا دیکھنا جائز ہے، اگر جی چاہے کسی کا، کوئی میٹرک کا استاد ہو تو بھائی تم لپٹ جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، KMC والے بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور جی چاہے تو بوسا بھی لے لو۔ لیکن عورت، کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، اچھا یہ حکم ہماری فطرت کے مطابق ہے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری بیوی اور بہن اور بیٹی کو کوئی دیکھے۔ یہ بتائیے آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی خالہ، آپ کی پھوپھی کو کوئی بری نظر سے مسلسل دیکھے تو آپ کو برا معلوم ہوگا یا نہیں؟ میرے ایک دوست قاضی خدا بخش تھے، وہ کہنے مرحوم ہو گئے، وہ تو کہنے لگے میری بیٹی برقعے میں تھی مگر اس کو بھی ایک اور آدمی دیکھ رہا تھا، جی چاہتا تھا بندوق مار دوں اس کو، اتنا غصہ آتا ہے باپ کو، تو اپنے لیے تو غصہ ہے اور دوسروں کی نہیں آئے، دوسروں کو دیکھتے ہو، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو دوسروں کے لیے کیوں دیکھتے ہو؟ اچھا اب یہ قرآن شریف کا حکم ہو گیا، اب بخاری شریف کا بھی لیجیے۔ حدیث میں سب سے اونچی کتاب بخاری شریف ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، زنا العین، خبر مقدم کر دیا، آنکھوں کا زنا ہے، زنا العین یہ خبر ہے، اس کا مقام آخر میں النظر زنا العین، لیکن پہلے بیان کر دیا زنا العین، خبروں کو مقدم کیوں کیا؟ تاکہ ڈر جائیں مسلمان اور ان کو شرم معلوم ہو کہ ارے آنکھوں کا زنا ہے، اس لیے مقدم کیا، حالانکہ اس کا جگہ اس کی مؤخر ہے، لیکن تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر۔ تو دوسرا قرآن بخاری شریف کی حدیث پیش کری کہ آنکھوں کا زناکار ہے، اگر کسی کو کہہ دے کہ ابھی وہ آنکھوں کا زناکار اور دیکھ رہا ہو کسی عورت کو، تو کیا بتاؤ مولوی صاحب کا کیا حال ہوگا؟ کوئی بھی دیکھے، مولوی ہو یا غیر مولوی، عزت رہے گی؟ اگر کہہ جائے کہ وہ قرآن شریف اور حدیث شریف کا منکر اور نافرمان، اللہ کا نافرمان
اور رسول اللہ کا نافرمان کیا دیکھتا ہے ادھر؟ قرآن کا مخالف، قرآن کے خلاف عمل کرتے ہو اور کیسے دوسرا بخاری شریف کے حدیث مان لو مولوی ہو، ایک مولوی دوسرے مولوی کو کہہ سکتا ہے مولوی صاحب آپ نے بخاری شریف میں پڑھا کہ زنا عین نظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا، کیوں دیکھتے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ اور تیسرا ملعون، حدیث شریف میں ملعون کا حکم دیا گیا کہ نظر باز ملعون ہے۔ ملعون مانے اللہ کی رحمت سے دور، رحمت سے دور اللہ کے ہو جاؤ گے تو جو مصیبت آئے وہ کم ہے۔ تو تین القاب ملتے ہیں بد نظری کرنے والے، اللہ اور رسول کا نافرمان، دوسرا آنکھوں کا زناکار، تیسرا ملعون۔ اچھا بتاؤ کسی شریف آدمی کو تین الفاظ کہہ دیے جائیں راستہ چلتے ہوئے کہ آپ بدنگاہی کرتے ہیں، لہذا اللہ رسول کے نافرمان ہیں اور آنکھوں کے زناکار ہیں اور ملعون بھی ہیں، تو کیا گزرے گی بتائیے؟ ایسے نفس کے ایسی ترجیح کرو، نفس کی ڈیمانڈ مت پوری کرو، تم سان نہیں ہو کہ نفس کی ہر ڈیمانڈ کو پوری کرو۔ حیا اور شرم کی چیز ہے، حیا کا شرم کا پیالہ مت پیو، بس سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے اور حیا دی ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم قرآن شریف میں اور رسول اللہ کا حکم بخاری شریف میں اور مشکات سے، تین حکم ہو گیا نا۔ چوتھا باقی ہے بھی، بعض لوگ نظر بند کرتے ہیں مگر ایک نظر دیکھ لیا بند کر کے اسی کا تصور کرتے ہیں کہ کیسی نمکین شکل تھی، جن میں خیالات گندے پکاتے ہیں، یہ بھی حرام۔ اللہ یعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور، قرآن شریف میں ہے یہ۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور دل کے چوریوں کو، جانتا ہے چوریوں کو، جانتا ہے چوریوں کو بے نیاز، آنکھوں کی چوریوں کو اور سینوں کے راز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے خبیثو، اے مردودو، اے بے حیاؤ، اے بے شرمو، تم جب کسی کی اور بیوی کو دیکھتے ہو، کسی کی ماں بہن کو، تو میں بھی دیکھتا ہوں آسمان سے کہ تم بے حیائی کر رہے ہو۔ تمہیں شرم نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ میں کہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی چوریوں کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ سینے میں تم چھپاتے ہو اللہ اس سے بھی واقف۔ میرے ایک دوست تھے شیروانی صاحب مرحوم، انہوں نے قصہ سنایا کہ ایک عورت نے کہا کہ تم ہم کو استعمال کر سکتے ہو 8 آنا سے، ہندوستان غریب ملک ہے، 8 آنے پہ عزت بھیجنا۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا میں 8 آنا دے دوں گا، مجھ کو تم دینا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ اس کے بعد اس نے کہا آئیے، کہنے کہ میں تو دل میں ڈسچارج ہو گیا، دل میں منی نکل گئی، اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ دوبارہ استعمال کروں۔ بعض لوگ دل میں گندے خیالات پکا رہتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا آنکھوں کو پاک رکھو، دل کو پاک رکھو۔ اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اگر مردود بن کے جانا اللہ کے پاس جانا ہے، جس کو مردود بن کے جانا ہو شوق ہو، وہ نہ چھوڑے اس گناہ کو، مرتے ہی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور جس کو یہ ہے شوق کہ میں اللہ کا ولی بن کر جاؤں، وہ تھوڑی سی محنت کر لے، پہلے محنت معلوم ہوگی، پھر ایسی نفرت ہو جائے گی کہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، ہر گناہ چھوڑنے میں حلاوت ایمانی ملے گی۔ حلاوت ایمانی کے سامنے سب مزے بھول جاؤ۔ ایمان کی حلاوت کہاں ملتی ہے؟ دل میں ملتی ہے۔
اور بدنگاہی کی مٹھاس آنکھوں کو ملتی ہے. دل بادشاہ ہے. جب دل کو حلاوت ملتی ہے تو دل پمپنگ کرتا ہے, سارے جسم میں خون بہتا ہے, اور خون کے ساتھ ساتھ حلاوت سے ایمانی بھی جاتی ہے. تو سمجھ لو 4 باتیں ہو گئی نا, ٹخنے سے اوپر پیجامہ, اور آنکھوں اور داڑھی ایک مشت, آنکھوں کی حفاظت جس پر 3 دلیل پیش کر دی, آنکھوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت. بس جو 4 بات کا عمل کر لے گا, اختر کا وعدہ ہے آپ سے اللہ کے بھروسے پر, قرآن و حدیث کی روشنی میں, کہ ولی اللہ بن جائے گا, یقیناً ولی اللہ بن کر مرے گا. اس لیے دوستو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو برداشت کر لو. کتنی بڑی ذات کے لیے تکلیف اٹھا دے, اور اپنے نفس کے لیے بے شرمی بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ نفس کچھ ساتھ دے گا؟ جو بتاؤ کوئی آدمی گناہ میں پکڑا گیا, گناہ کرتے ہوئے یا کسی لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے, لڑکی سے بات کرتے ہوئے, اس کے باپ نے دیکھ لیا, اس کے بھائیوں نے دیکھ لیا, جوتے لا کے برسانے لگے, جوتوں کی بارش بھی ہوتی ہے, یہ بارش تو ہوتی ہے مگر جوتوں کی بارش بھی ہونے لگی. تو نفس کچھ مدد کرے گا آپ کی؟ نفس کچھ مدد کرے گا؟ بس نفس ایسا بے وفا ہے کہ پھٹواتا ہے جوتے, اور دور سے کھڑا ہو کے تماشا بھی دیکھتا ہے, کچھ مدد نہیں کرتا, یہی ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. لہذا نفس کی دیکھو, مومن کو اللہ نے شیر بنایا ہے, مومن کو اللہ نے شیر بنایا ہے. شیر شیر بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے, پانی ادھر بہ رہا ہے تو شیر ادھر جائے گا. کیوں؟ اپنی طاقت کی توہین سمجھتا ہے. لہذا بہاؤ کے خلاف پانی ادھر بہ رہا ہے تو شیر ادھر جائے گا. مومن ہو, شرم کرو, کچھ بے حیائی پر کیوں اتر آئے ہو؟ اس بے حیائی کمینے پر کیوں رسا ہے تم؟ اللہ تعالیٰ نے جب شیر بنایا تو شیر تو ٹر دیتا ہے, آپ مخالف نفس کے خلاف تریے. جب کوئی حسین دور سے آئے, 4 پیس کر کے ارادہ کر لو کہ ہرگز نہیں دیکھنا ہے, چاہے چینکر چاہے تم کر. افسوس ہے کہ داڑیاں سفید ہیں اور لوگ بدنگاہی کر رہے ہیں. بس میرے مولانا منصور کا ایک شعر یاد آیا. کیا ہے وہ شعر بھائی؟ مار دینے کو جی چاہتا ہے, کرتا ہے جو بھی کرتا ہے جو بدنگاہی, مار دوں جان سے جی چاہتا ہے. کھڑے ہو کے سناؤ. بیٹھنا مت. کرتا ہے جب کوئی مولانا منصور صاحب کا شعر ہے, جب کوئی کرتا ہے بدنگاہی مار دوں جہاں سے جی چاہتا ہے. جب کوئی کرتا ہے بدنگاہی مار دوں جہاں سے جی چاہتا ہے. لہٰذا مولانا منصور کے ساتھ چلو اور آنکھ کو بچاؤ. اگر ہمت ہو تو ان کے سامنے آنکھ کھول کے دیکھو, جان نکال لیں گے فون کو. باہر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا آواز ختم ہو گیا. خانقاہ کی نسبت سے میں نے بیان کیا. خانقاہ ہے نا, خانقاہ مانے تعمیر الظاہر والباطن. دو ظاہری حکم بیان کیا, 2 باطنی حکم بیان کیا. اور میرا وعدہ ہے, میرا تجربہ ہے 75 سال کا, کہ جو 4 گناہ چھوڑ دے گا بالکل ولی اللہ ہو جائے گا. سب گناہ چھوڑنا آسان ہے, 4 گناہ جو چھوڑ دے وہ تمام چھوٹے گناہوں کو خود ہی چھوڑ دے گا.
اور یہ چھوڑنا 4 گناہ چھوڑ دینا اچھا کام ہے یا برا کام؟ تو یہ کیوں نہیں اچھا کام؟ عقل میں گوبر بھرا ہوا ہے. جب عقل میں گوبر بھرا ہوا ہے اچھا کام ہے تو کرو اس کو. چلو مولانا مسعود آؤ. تشریف لائیے. حضرت مولانا منصور افطار خانقاہی نظام کے اعتبار سے خانقاہی نظم ہونی چاہیے. حضرت کا کلام ماشاءاللہ بہت ہی پرسود اور پرگرد ہوتا ہے اور حضرت ہی کے علوم کا ترجمان ہوتا ہے. الحمدللہ اس سفر میں اور اس خانقاہ میں یہ انشاءاللہ حضرت کی یادگار نظم سنائیں گے. اسلامک تربیہ اکیڈمی ہمارے مفتی صاحب مسٹر دودہ صاحب نے کئی دن پر یہ فرمائش کی کہ اگر کوئی اشعار حضرت والا اس موقع پر کوئی اشعار ہو جائیں. میں نے کہا میں حضرت والا کی خدمت میں ہوں اور روزانہ کوئی نہ کوئی پروگرام جاری ہے تو اس طرف اب دھیان نہیں جاتا کہ کچھ بنایا جائے. میں نے کہا کہ اگر دھیان چلا گیا تو ٹھیک ہے. تو الحمدللہ گزشتہ رات میں نے چند اشعار لکھے ہیں اس مناسبت سے. تازی جلیبی ہے, تازی جلیبی گرم گرم جلیبی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں تازہ جلیبی وہ بہت مزیدار ہوتی ہے. خدا کے فضل سے بنی ہے تربیہ اکیڈمی. خدا کے فضل سے بنی ہے تربیہ اکیڈمی. خدا کے فضل سے بنی ہے تربیہ اکیڈمی. خدا کے دین کی روشنی ہے تربیہ اکیڈمی. خدا کے دین کی روشنی ہے تربیہ اکیڈمی. خدا کے فضل سے بنی ہے تربیہ اکیڈمی. خدا کے دین کی روشنی ہے تربیہ اکیڈمی. جو تربیہ اکیڈمی بنی ہے دین کا سینٹر آف. جو تربیہ اکیڈمی بنی ہے دین کا سینٹر آف. مقام گویا مرکزی ہے تربیہ اکیڈمی. مقام گویا مرکزی ہے تربیہ اکیڈمی. خدا کے فضل سے بنی ہے تربیہ اکیڈمی. خدا کے دین کی روشنی ہے تربیہ اکیڈمی. ہے تربیہ اکیڈمی ڈسپلننگ کا پروگرام. اس میں ڈسپلن کرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں. ہے تربیہ ہے تربیہ اکیڈمی. اور جس میں جو ہے وہ جو پریڈ ہوتی ہے تو اس کے وزن کا بھی اس میں عزت. وہ پریڈ جو ہے جو کرتے ہیں صبح سب چل کر اپنے آپ کو فٹ کرنا اس کے لیے جہاد کے لیے, تو اس کے لیے اسی وزن پر میں اس کو اختیار کیا. ہے تربیہ اکیڈمی ڈسپلننگ کا پروگرام. یہ وقت کی نیسیسٹی ہے تربیہ اکیڈمی. نیسیسٹی کا مطلب ضرورت. اس وقت کی یہ ضرورت سب سے بڑی ہے کہ ایسے سینٹر کا قیام ہو. ہے تربیہ اکیڈمی ڈسپلننگ کا پروگرام. ہے تربیہ اکیڈمی مولانا یعقوب صاحب. ہے تربیہ اکیڈمی ڈسپلننگ کا پروگرام. یہ وقت کی نیسیسٹی ہے تربیہ اکیڈمی. یہ وقت کی نیسیسٹی ہے تربیہ اکیڈمی. خدا کے فضل سے بنی ہے تربیہ اکیڈمی. خدا کے دین کی روشنی ہے تربیہ اکیڈمی. ارے برائے شاہ محمد اختر اہل دل کے رہنما. برائے شاہ محمد اختر اہل دل کے رہنما. خوش آمدید کو سجی ہے تربیہ اکیڈمی. خوش آمدید کو سجی ہے تربیہ اکیڈمی. برائے شاہ محمد اختر اہل دل کے رہنما. خوش آمدید کو سجی ہے تربیہ اکیڈمی. خوش آمدید کو سجی ہے تربیہ اکیڈمی. خدا کے فضل سے بنی ہے تربیہ اکیڈمی. خدا کے دین کی روشنی ہے تربیہ اکیڈمی. جو تربیہ اکیڈمی بنی ہے دین کا سینٹر آف.
خدا کے فضل سے بنی ہے تربیہ اکیڈمی، خدا کے دین کی روشنی ہے تربیہ اکیڈمی۔ مفتی صاحب کا اس میں جو ہے ذکر ہے کہ زبیر دودہ فاؤنڈر اینڈ امیر اینڈ مجاز شیخ، زبیر دودہ فاؤنڈر اینڈ امیر اینڈ مجاز شیخ، کہ جن کے دم سے چل رہی ہے تربیہ اکیڈمی، جن کے دم سے چل رہی ہے تربیہ اکیڈمی، خدا کے فضل سے بنی ہے تربیہ اکیڈمی، خدا کے دین کی روشنی ہے تربیہ اکیڈمی۔ اور دیار کفر میں ہے پروپیگیشن آف دین حق، دیار کفر میں ہے پروپیگیشن آف دین حق، کہیے گا دیار کفر میں ہے پروپیگیشن آف دین حق، دیار کفر میں ہے پروپیگیشن آف دین حق، جو یارکشائر میں جوزبری ہے تربیہ اکیڈمی، جو یارکشائر میں جوزبری ہے تربیہ اکیڈمی۔ یہ خانقاہ اشرفیہ اختریہ دیکھیے، یہ خانقاہ اختریہ، یہ خانقاہ اشرفیہ اختریہ دیکھیے، یہ خانقاہ اشرفیہ اختریہ دیکھیے، یہ خانقاہ اشرفیہ اختریہ دیکھیے، یہ دین حق کی ایک سٹی ہے تربیہ اکیڈمی، یہ دین حق کی ایک سٹی، سٹی کا مطلب ٹاؤن، بستی، یہ دین حق کی ایک سٹی ہے تربیہ اکیڈمی، مقام گویا مرکزی ہے تربیہ اکیڈمی، یہ وقت کی نیسیسٹی ہے تربیہ اکیڈمی، خدا کے دین کی روشنی ہے تربیہ اکیڈمی، خدا کے دین، خدا کے فضل سے بنی ہے تربیہ اکیڈمی، یہ دین حق کی ایک سٹی ہے تربیہ اکیڈمی، جو یارکشائر میں جوزبری ہے تربیہ اکیڈمی۔ زبیر دودہ فاؤنڈر اینڈ امیر اینڈ مجاز شیخ، حضرت والا کے مجاز ہیں، خلیفہ مجاز بھی ہیں، اس جو ہے وہ سینٹر کے فاؤنڈر بھی ہیں اور اس سینٹر کے امیر بھی ہیں۔ زبیر دودہ، ان کی تو دیکھیے وہاں پر بیٹھے ہیں اسٹوری میں، زبیر دودہ فاؤنڈر اینڈ امیر اینڈ مجاز شیخ، کہ جن کے دم سے چل رہی ہے تربیہ اکیڈمی، کہ جن کے دم سے چل رہی ہے تربیہ اکیڈمی، یہ خانقاہ اشرفیہ اختریہ دیکھیے، یہ خانقاہ اشرفیہ اختریہ دیکھیے، کہ دین حق کی ایک سٹی ہے تربیہ اکیڈمی، خدا کے فضل سے بنی ہے تربیہ اکیڈمی، خدا کے دین کی روشنی ہے تربیہ اکیڈمی۔ دیتے ہیں یوں کے والے جو بخشش، 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 پھر برستے ہیں اوپر سے پاؤں، پھر برستے ہیں اوپر سے پاؤں، ہوتے ہیں جب کہ مرشد اراؤنڈ، ہوتے ہیں جب کہ مرشد اراؤنڈ، ڈونٹ ہیئر آئی نفسز a sound، ڈونٹ ہیئر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کدھر سے؟ وہ جو مجھے مشاعرہ کے لیے لے گئے تھے ڈاکٹر صاحب، دیکھیے وہ انہوں نے جو ہے وہ پیش کیا ہے، سبحان اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، ڈاکٹر زادی بھائی، جزاکم اللہ اکبر، جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ 20-2500 پاؤنڈ ہے، 20-2500 حساب رکھے گا۔ اس کو میں پیش کرتا ہوں کہ ہوتے ہیں جب کہ مرشد، پھر میں واپس آ رہا ہوں اپنی جگہ پر، وقت کم ہے، کب تک مجھے وقت کتنا؟ ایک بجے تک ہے نا؟ بس ایک سے پہلے کیسے ختم ہو گئی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ارے ہوتے ہیں جب کہ مرشد اراؤنڈ، اب وہ پاؤنڈز کے لیے عرض کرتا ہوں، ہوتے ہیں جب کہ مرشد اراؤنڈ، ڈونٹ ہیئر آئی نفسز a sound، ڈونٹ ہیئر آئی نفسز a sound۔ میرے شیخ جب قریب ہوتے ہیں تو اپنی نفس کی کوئی آواز میرے کان میں نہیں آتی، میرے کان میں کوئی آواز، بالکل خاموش ہو کر بلی بن کر، وہ بھیگی بلی بن کر خاموش ہو جاتا ہے۔ ہوتے ہیں جب کہ مرشد اراؤنڈ، یعنی قریب پاس موجود ہوں، ہماری مجلس میں ہوں، چاہے کہیں پر بھی ہوں، میرے ساتھ نہ بھی ہوں، ہوتے ہیں جب کہ مرشد اراؤنڈ، ڈونٹ ہیئر آئی نفسز a sound۔ ارے میرے مرشد کا لیکچر انوکھا،
میرے مرشد کا لیکچر انوکھا اور نالج ہے ان کی پروفاؤنڈ، اور نالج ہے ان کی پروفاؤنڈ، ان کا ہر مسئلہ ہے مدلل، ان کا ہر مسئلہ ہے مدلل۔ شاہ اختر ہے اسکالر ریناؤن، شاہ اختر ہے اسکالر ریناؤن۔ شیخ جب ہوتے ہیں غیر موجود، شیخ جب ہوتے ہیں غیر موجود، دندن آتا ہے پھر نفس اراؤنڈ، دندن آتا ہے پھر نفس اراؤنڈ۔ ارے دیتے ہیں یوں کے والے جو بخشش، دیتے ہیں یوں کے والے جو بخشش، پھر برستے ہیں اوپر سے پاؤنڈ، پھر برستے ہیں اوپر سے پاؤنڈ۔ ارے واچ چلتی ہے 24 گھنٹے گھڑی، واچ چلتی ہے 24 گھنٹے، ہوتی ہے گرچہ پل بھر میں واؤنڈ، یعنی اس کی چابی دی جاتی ہے، ایک تھوڑی سی دیر میں چابی ہے لیکن 24 گھنٹے چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تصور کرنا، اس کے میڈیٹیشن تھوڑی دیر کے لیے 24 گھنٹے میں کر لینا، اس کا فائدہ پورے 24 گھنٹے میں انشاءاللہ ہوگا۔ واچ چلتی ہے 24 گھنٹے، واچ چلتی ہے 24 گھنٹے، ہوتی ہے گرچہ پل بھر میں واؤنڈ۔ اور ایک اور ہے کہ پھر نہیں ہوتی نظروں کی چوری۔ ہمارے حضرت والا کا خاص جو ہے اس وقت جو سب سے زیادہ جس پر حضرت والا ہمیں ہمارے توجہ کو مبذول فرماتے ہیں، یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت ہے۔ پھر نہیں ہوتی نظروں کی چوری، in the heart wins the almighty found، in the heart wins the almighty found۔ جب اللہ پاک جو ہے دل میں پال ہوگے تو پھر نگاہوں کی چوری نہیں ہوگی۔ in the heart wins the almighty found۔ ایک اور ہے، اہل دل میں غموں، اہل دل ہیں غموں میں بھی شاداں، اہل دل ہیں غموں میں بھی شاداں، یعنی دل والے اگر ان پر غم بھی آ جائیں دنیا، کیونکہ وہ انسان ہے، غم ان کے امتحان کے لیے بھی غم آئیں گے، لیکن وہ ان غموں میں بھی چونکہ اللہ سے رابطہ ان کا سچا اور صحیح پکا ہے، تو ان غموں میں بھی آپ ان کو خوش نظر آئیں گے، وہ بالکل پریشان نہیں ہو جائیں گے، پاگل نہیں ہو جائیں گے، او غم آ گیا اب بھاگ رہے ہیں دیوانوں کی طرح، کیا کریں، لوگوں سے شکایتیں کر رہے ہیں اور کیا کریں، نہیں، اللہ والے سے جس کا تعلق ہو جائے گا وہ پھر وہ بے نیاز ہو جائے گا، اور پھر اس کی پریشانیاں دنیا کی اس کو پریشان نہیں کر سکتی۔ حضرت والا دعویٰ کرتے فرماتے ہیں اگر سوئٹزرلینڈ کے لوگ جو ہیں وہ ایسی گھڑیاں ایجاد کر سکتے ہیں کہ جو کہ واٹر پروف ہوتے ہیں کہ اس کے اندر پانی نہ جائے، باہر پانی رہے، تو سوئٹزرلینڈ کے بنانے والے اللہ پاک ہیں۔ ان کو کس نے بنایا؟ ان سب لوگوں کو اللہ نے۔ کیا وہ ایسے اپنے چاہنے والے اور اپنے ساتھ محبت کرنے والے کو، قلوب کو، کیا اس طرح سے وہ غم پروف نہیں بنا سکتے کہ غم آئے تو صحیح لیکن ان کے قلب کے اندر داخل ہو کر ان کو پریشان نہ کرے؟ تو یہ ہے، ارے اہل دل ہیں غموں میں بھی شاداں، اہل دل ہیں غموں میں بھی شاداں۔ In the sea never fish gets drowned، in the sea never fish gets drowned، یعنی جو مچھلی ہے وہ جو ہے سمندر کے اندر اس کو پھینک دیا جائے تو اس میں وہ ڈوب کر مر نہیں جاتی، سمندر میں ڈوب کر نہیں جاتی، بلکہ مزے آ جاتے ہیں اس کے۔ تو بالکل اسی طرح اہل دل جو ہیں ان پر جب پریشانیاں چاروں طرف گرتی ہیں اس کے اندر وہ اللہ کی محبت سے مزے میں رہتے ہیں، باہر پریشانیاں ہیں اندر میں وہ مزے میں، کیوں؟ ان کے دل سکون میں ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اس لیے ان کو سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ دائمی سکون نصیب فرماتے ہیں۔ In the sea never fish gets drowned، in the sea never fish gets drowned۔ اور حضرت ایک اور ہے کہ اہل دل کی غلامی میں ناصر، اہل دل کی غلامی میں ناصر، with the success the effort is crowned، with the success the effort is crowned۔ ہماری جو کوششیں انشاءاللہ وہ بار آور ہوں گی اللہ والوں کی قدموں میں رہ کر انشاءاللہ فضل خدا سے وہ ہماری محنتیں جو ہیں بار آور ہوں گی۔ اچھا وہ بات بس آتا ہوں میں، اس کے لیے تھا کہ پاؤنڈز کی بارش اب جو تھم گئی ہے نا، کتنی ہے بری بد نظری اور کتنا ایول ایکشن، کتنی ہے بری بد نظری اور کتنا اور کتنا ایول ایکشن، جب یہ ہے نظر کی چوری کب پاؤ گے سیٹسفیکشن، جب یہ ہے نظر کی چوری کب پاؤ گے سیٹسفیکشن۔
امرد سے تعلق کیا ہے مولا کا غضب اور لعنت. امرد سے تعلق کیا ہے مولا کا غضب اور لعنت. امرد سے تعلق کیا ہے HIV انفیکشن. امرد سے تعلق کیا ہے HIV انفیکشن. جو صحبت مرشد پائے مولا کا ولی بن جائے. جو صحبت مرشد پائے مولا کا ولی بن جائے. خود تڑپے اور تڑپائے کیا عشق ہے انجیکشن. جو صحبت مرشد پائے مولا کا ولی بن جائے. خود تڑپے اور تڑپائے کیا عشق ہے انجیکشن. احببت الشیخ فی اللہ احببت الشیخ فی اللہ هو يهديني إلى الله حبي إياه لله. How sincere connection, how sincere connection. Avoid evil glances, avoid evil glances, and must not take chances. مولانا عبد الاول کی طرف سے مولانا عبد الاول کی طرف سے مولانا عبد الاول صاحب ماشاءاللہ جزاکم اللہ ماشاءاللہ. احببت الشیخ فی اللہ. مولانا علماء کرام کے لیے توجہ چاہوں گا. احببت الشیخ فی اللہ هو يهديني إلى الله حبي إياه لله. ایک جگہ فی کو استعمال کیا ہے. مختلف اصطلاحات جو ہیں وہ ان کی طرف توجہ فرمائیے گا. احببت الشیخ احببت الشیخ فی اللہ هو يهديني إلى الله حبي إياه لله. How sincere connection, how sincere connection. Avoid evil glances, avoid evil, avoid evil glances, and must not take chances with ladies. Avoid evil glances and must not take chances, and do not make advances. It's for your own protection. پائی ہے دل کی حکومت. کیسے؟ پائی ہے دل کی حکومت اور دونوں جہاں کی عزت. پائی ہے دل کی حکومت. کہیے پائی ہے دل کی حکومت اور دونوں جہاں کی عزت. ہرگز نہیں مقصد حضرت ڈونیشن یا کولیکشن. پائی ہے دل کی حکومت اور دونوں جہاں کی عزت. ہرگز نہیں مقصد حضرت ڈونیشن یا کولیکشن. ارے کتنی ہے بری بد نظری اور کتنا ایول ایکشن. جب یہ ہے نظر کی چوری کب پاؤ گے سیٹسفیکشن. اور his life is very rare. His life is very rare. With everyone he's fair. His life is very rare. With everyone he's fair. He teaches thee with care, preaches with love and affection. His life is very rare. With everyone he's fair. He teaches thee with care, preaches with love and affection. اور مرشد کی شان نرالی. مرشد کی شان نرالی. مرشد کی شان نرالی. ارے مرشد کی نسبت عالی. مرشد کی شان نرالی. ارے مرشد کی نسبت عالی. جس نے بھی صحبت پالی وہ پا گیا پرفیکشن.
جو صحبت اختر پالے، جو صحبت اختر پالے دنیا پر ہاتھ نہ ڈالے، جو صحبت اختر پالے دنیا پر ہاتھ نہ ڈالے، دامن کو اس سے بچا لے، اٹس ٹیسٹ اینڈ جسٹ اٹریکشن، جو صحبت اختر پالے دنیا پر ہاتھ نہ ڈالے، دامن کو اس سے بچا لے، اٹس ٹیسٹ اینڈ جسٹ اٹریکشن۔ اور مقطع پر پہنچا ہوں کہ مائی مرشد حضرت اختر، مائی مرشد حضرت اختر اور مائی مینٹور اسپریچول لیڈر، مائی مرشد حضرت اختر، مائی مینٹور اسپریچول لیڈر، find no one nasir better for guidance and direction. My Murshid Hazrat Akhtar, my mentor, spiritual leader, find no one nasir better for guidance and direction. اور کتنی ہے بری بد نظری اور کتنا ایول ایکشن، جب یہ ہے نظر کی چوری کب پاؤ گے سیٹسفیکشن۔ ارے امرد سے تعلق کیا ہے، پوچھتا ہوں سوال ہے اور اس کا جواب آ گیا۔ امرد سے تعلق کیا ہے؟ امرد کے معنی بتا دیں۔ امرد کا مطلب وہ لڑکا جس کے ابھی تک جو ہے داڑھی نہ آئی ہو اور یا آغاز ہو اس کے آنے کا تھوڑی تھوڑی آئی ہو، ایسا لڑکا، اس کے اندر بھی اٹریکشن ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ازبس ضروری ہے، اور زیادہ عورت کی طرف دیکھنے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس کے امرد سے تعلق کیا ہے؟ امر کہیے امرد، اور کہیے ذرا ایک مرتبہ جوش سے کہیے، امرد سے تعلق کیا ہے؟ مولا کا غضب اور لعنت۔ امرد سے تعلق کیا ہے؟ ارے مولا کا غضب اور لعنت۔ امرد سے تعلق کیا ہے؟ HIV انفیکشن، دنیا کے لحاظ سے بھی مصیبت اور پھر اس کے لیے پریشانی، آخرت کے لحاظ سے پریشانی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے حفاظت کی، اپنے آپ کے حفاظت رکھیں گے۔ حضرت شیخ دامت برکاتہ کے صحبت سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے جو ہے وہ قوت مدافعت کو تیز کر لو اور مضبوط کر لو۔ شیخ کی خدمت میں رہنے سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو قوت مدافعت جو ہے اس میں ترقی نصیب فرماتے ہیں، کہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ دعا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے شیخ دامت برکاتہ کا جو یہ سایہ ہم پر تعدیل قائم رکھے، 120 کم از کم 120 سال ہمارے شیخ دامت برکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی عمر دراز نصیب فرمائے، اور ہمارے شیخ اللہ تعالی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی شفائے کامل عاجل دائم۔ حضرت مولانا نے ہمیں سکھایا کہ بھئی یوں کہتے ہیں شفائے کاملہ، تو فرمایا کہ نہیں، شفا تو مذکر ہے میسکولن ہے، تو کاملہ تو مؤنث کیوں بنا دیا؟ ارے اس کو صحیح طرح سے کہو، شفائے کامل عاجل دائم مستمر، اور اگر صحت ہو تو وہ تو مؤنث ہے، تو اس کے لیے صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، یہ ہماری دعا ہے۔ اور مولانا یوسف صاحب کے لیے بھی یہی دعا والا فرمائے۔ حضرت والا کے لیے دعا عیادت پڑھ رہا ہوں، آپ سب حضرات آمین کہیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 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 اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ بس اللہ تعالیٰ دعا فرماتے ہیں اور مجلس پوری ہو جائے۔ میرے بال بچوں کو، میرے گھر والوں کو، اور آپ لوگوں کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو اللہ والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے دوستوں کو، دوستوں کے گھر والوں کو نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما دے، اور بہت تقوی کامل عطا فرما دے۔ ایک لمحے کو بھی ہم اللہ کو اپنے ناراض نہ کریں، اور ایک لمحے کو، ہر لمحے کو اللہ پر، زندگی کے ہر لمحے کو اللہ پر فدا کر دیں، اور ایک لمحے کو بھی اللہ کو ناراض نہ کریں۔ باخر الحمد للہ رب العالمین۔